سب کا خالق و مالک ہے، اور اس کے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جن کے واسطے ساری کائنات کو خلق کیا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جو اس کا چہرہ ہے وہ اس کا اپنا انتخاب نہیں ہوتا۔ جیسے رب تعالیٰ چہرہ بناتا ہے وہ ظاہر انسان کو، بچے کو ملتا ہے، لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو نیا ایک چہرہ تراش کرنا ہوتا ہے وہ اس کی زبان، اس کی اخلاقیات، اس کا کردار، وہ خود اس نے اس کے جو رویے لوگوں کے ساتھ، جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی بیس پہ اس کا ایک اور چہرہ بنتا ہے کہ جی جس کو دنیا کتنا پسند کرتی ہے، کتنا ناپسند کرتی ہے، تو وہ سارا ہمارے عملوں پہ دار مدار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے انتخاب میں چہرہ ہے اس کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 ماہ کی ایک طویل چھٹیوں کے بعد اب اسکول دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں۔ کرونا نے پوری دنیا میں جتنی تباہی مچائی، وہ ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور کس طریقے سے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات پہ بات کی جائے تو الحمدللہ جتنا دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کافی حد تک محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم پہ بھی پاکستان کو بھی، ساری اسلامی دنیا کو اور ساری دنیا کو اپنے امان میں رکھے۔ 6 ماہ کے بعد ابھی ظاہر ہے کہ حالات کافی نارمل ہو چکے ہیں، تقریباً سارے ہی جو شعبہ جات ہیں، سارے ہی جو کاروبار ہیں وہ بھی اوپن ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت جلد اسکول بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسکول مالکان، اسپیشلی جو پرائیویٹ جو ہمارا سیکٹر ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری محنت کی، بہت سارے اسٹرگل کی، تاکہ ہم اسی طریقے سے بچوں کے جو تعلیمی حرج ہے اس کو کم سے کم کر سکیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے جب مینجمنٹ نے، لوگوں نے کام کیا، پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا، تو آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں کافی حد تک 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی حد تک بچوں کے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بچوں کی آن لائن اسٹڈی کروائی گئی، بچوں کے آن لائن ایگزام لیے گئے، ٹیسٹ لیے گئے، اور دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز میں بچوں کو اچھے طریقے سے مشغول رکھا گیا، تاکہ وہ اپنے جو ٹاسک ہے، اپنے جو اسٹڈی کا ان کا ایک ہیبٹ ہے، وہ بالکل ان کی ختم نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پہ سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، یا کچھ لوگوں نے تھوڑا کیا ہے، یا وہ لائف جو ایک اسکول اوپن ہوتی ہے اس لائف میں اور یہ لاک ڈاؤن لائف میں ڈیفینیٹلی بہت سارا فرق ہے۔ بچوں کی عادات کافی ساری بگڑ چکی ہیں، بچوں کے کھانے پینے، بیٹھنے، سونے، اٹھنے کے جو شیڈیول ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ تو لازمی طور پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ تیزی کے ساتھ جو کہ اسکول اوپن ہونے جا رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ بچوں کی عادات کو دوبارہ سے اسکول کی لائف کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، ان کو جلدی اٹھانے کی کوشش کریں، کھانے پینے سونے کا جو شیڈیول ہے دوبارہ سے کریں، کیونکہ اگر آپ ایک دم سے بولیں گے جی آج سے سارا کچھ چینج کر لیں تو تھوڑا سا مشکل ہوگا نا۔ تو آپ کو فوری طور پہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے، تاکہ جیسے ہی بچے اسکول میں ہیں تو ان کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جب سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے بچوں کا، اسپیشلی چھوٹی کلاسز کا، یا صرف بھی سنڈے آف ہو تو منڈے کو ہماری اٹینڈنس میں فرق آتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے لاک ڈاؤن کے بعد، اتنے بڑے گیپ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، تو ایک بہت بڑا چینج بچوں میں ڈیفینیٹلی آیا ہوگا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سلو انداز کے ساتھ ابھی سے کریں، تاکہ بچہ جیسے ودن اے ڈیز واپس اسکول میں آتا ہے تو اس کو بہت ساری پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بے شک بہت سارے سلیبس کو، بہت ساری چیزوں کو کور کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی جیسے بچہ اسکول میں آتا ہے تو چونکہ لائف سٹائل بھی فوری طور پہ چینج ہوگا، کام بھی تھوڑا زیادہ اس طریقے سے ملنے کی طرف جائے گا، تو پیرنٹس کی کوآرڈینیشن، پیرنٹس کی سپورٹ بچوں کو بہت چاہیے ہوگی۔ تو انشاءاللہ جیسے ادارے، جیسے اسکول یا اساتذہ اکرام مل کر پیرنٹس کی کوآپریشن کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اس قوم کے نونہلانے وطن کو اچھے طریقے سے ان کا جو تعلیمی حرج ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت بڑا ٹاسک ہمارے لیے یہی ہوگا کہ ظاہر ہے بڑا تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا سیشن، اگلا اس سیشن کے کلوز ہونے میں،
تو ہم سب کا ٹارگٹ ہوگا ایک استاد کا، والدین کا، کہ کسی طریقے سے ہم بچے کے سال کو محفوظ کر سکیں. تو تھوڑا زیادہ ہمیں توجہ دینا ہوگی انشاءاللہ. اساتذہ کرام اپنا کام کریں گے اور مینجمنٹ اپنا کام کرے گی، والدین اپنا کام کریں گے، تو انشاءاللہ اپنے اس مقصد کو، اس ٹارگٹ کو ہم لوگ چیز کر سکیں گے. یہاں جو کرونا کو لے کے چونکہ جیسے اسکول اللہ اللہ کر کے بھی اوپن ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو جو کرونا کی سیفٹی کے حوالے سے، اس وبا کے سے محفوظ رہنے کے حوالے سے بھی اداروں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اسکولز کو بہت سارے ایس او پیز دیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صرف والدین ہی اس ایس او پیز پہ عمل کرنے کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے اداروں کو بہت ساری ٹینشن ہوگی. لہذا والدین سے ریکویسٹ ہے کہ ان ایس او پیز کو لائک جی بچے نے جیسے اسکول میں آنا ہے تو وہ ماسک ویئر کر کے آئے گا، ماسک فیس پہ لگا کے آئے گا، اور دیگر بھی جو ہینڈ واش کرنا ہے یا کلاس میں کس طریقے سے سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگا وہ سارے کی ساری انتظامیہ بھی کرے گی، والدین بھی کریں گے. میں یہ بات یہاں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی شاید ماسک کی اب ضرورت نہیں رہی. اگر ہمارے ملک کے ادارے بول رہے ہیں کہ ماسک کی ابھی ضرورت ہے کیونکہ کرونا ختم نہیں ہوا، ابھی اس کی جو وبا ہے وہ اس کو 100% ختم نہیں ہوئی، تو ڈر ہے کہیں دوبارہ سر نہ اٹھا لے. تو اب آپ اس کو ایک پارٹ سمجھ لیں کہ جی خاص طور پہ اسکول کے لیے جو بچے اسکول آتے ہیں یا آپ اسکول میں آتے ہیں، زیادہ تعداد میں بچے اسکولوں میں ہوں گے، تو وہاں ایس او پیز کو فالو کرنا ضروری ہوگا. جو بھی اسکولوں میں انتظامیہ ہے وہ ظاہر شاور لے کے گارڈ وہاں کھڑے ہوں گے تاکہ سپرے کیا جا سکے. ماسک انہوں نے پہنا ہوں گے، آپ پہنے، بچے پہنے، والدین پہنے، تو تاکہ ہم اچھے طریقے سے کوئی بھی ادارہ آتا ہے اس کو شو کر سکے کہ یہ دیکھیں کہ ہم اچھے طریقے سے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، تاکہ پرائیویٹ سکولز کے لیے بھی کسی قسم کا ایشو نہ بنے، آپ کے لیے بھی. اور جو پھر ہمارے ڈاکٹرز یا ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے کسی ایک بچے کو ایشو ہو، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو ایشو ہو، تو ہمیں اس پہ کیئر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے وہ بچے جن کو نزلہ زکام ہے، بخار ہے، چھوٹی موٹی بھی ٹینشن ہے، تو ان کو ڈیفینیٹلی پیرنٹس اپنے گھروں میں ہی اسٹے کروائیں گے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کوئی بھی ٹیمپریچر گن بھی اسکولوں میں موجود ہوگی، جیسے کوئی بچہ انٹر ہوگا اس کو ٹیمپریچر گن سے چیک بھی کیا جائے گا کہ اس کو ٹیمپریچر تو نہیں ہے. تو یہاں اسکول سے آگے بچہ واپس جائے اس سے بہتر ہے کہ پیرنٹس اس کو گھر سے نہ بھجوائیں، تاکہ ہم پورے طریقے سے احتیاط برت سکیں کہ اللہ نہ کرے کسی بچے کو اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو ہو. اس میں لازمی طور پہ ہم سب کو احتیاط کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے پیارے کو کسی کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور انہی دنوں میں اگر ہم بات کریں تو ڈینگی بھی ان دنوں میں تھوڑا آگے پاکستان کو خاص طور پہ ڈسٹرب کرتا ہے. تو ڈینگی کے بھی جو ایس او پیز ہیں وہ ادارے بھی اس کو اچھے طریقے سے چیک کر رہے ہیں. میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ گھر کے لیول پہ بھی اس کو چیک کریں کہ جہاں جہاں ہے ڈینگی کی اویئرنیس بھی ہمارے میڈیا پہ، ٹی وی پہ دی جا رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہوتی ہے. وہ سارے جو ایس او پیز ڈینگی کو لے کے اداروں کے مالکان، اساتذہ کرام، والدین، بچے، ہر پاکستانی غور کرے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہم کرونا سے بچ کے نکل رہے ہیں تو دوسری طرف ڈینگی کا کوئی ایشو ہو. تو اس کو سیریس لینے کے لیے اتنی سی بات سوچنے کافی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے فیملی ممبر کو بھی ڈینگی کا ایشو آتا ہے یا کرونا کا ایشو آتا ہے تو یہ بہت بڑی ٹینشن اس فیملی کے لیے، اس محلے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے. تو جو بھی ایس او پیز بنتے ہیں اداروں کی حد تک، اسکول کی حد تک، اداروں کی حد تک، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، سارے اسکول مالکان بھی ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیپلی دیکھ رہے ہیں. اور جہاں پہ گھروں کے حد تک ہے، چونکہ جب ہم سب لوگ مل کے کسی بھی کام کو لے کے چلیں گے تو ہم اس میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے. اگر کوئی ادارے اپنے سوسائٹی میں چند لوگ بھی اس کو اگنور کریں گے تو ان چند لوگوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اللہ نہ کر کے اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ دوبارہ اسکول بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں، تو ایز اے اسکول مالکان ہم لوگ بھی پوری طریقے سے احتیاط کریں گے. میرے سارے جو دوست ہیں اسکول آنرز وہ بھی کریں گے، تمام اساتذہ اکرام بھی ایس او پیز کو، وہ کرونا کے وہ ڈینگی کو اس کو فالو کریں گے. اس کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اساتذہ اکرام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ اچھے طریقے سے احتیاط کا مظاہرہ کریں تاکہ ہم دوبارہ سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. اور جو بچوں کی تعلیمی جو ان کا نقصان ہوا، جو ان کا حرج ہوا، ان کو بڑے شارٹ ٹائم میں 3 سے 4 ماہ ہمارے پاس ہوں گے نئے سیشن کے لیے، تو ہم مل کر بچوں کے سال کو بچا سکیں. کیونکہ بچوں کی ایک سال
اللہ نے کرے اگر ان کا نقصان ہوتا ہے تو کبھی بھی زندگی میں اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ اساتذہ اکرام پرعزم ہیں، والدین پرعزم ہیں، اور ہمارے بچے بھی انرجیٹک ہیں، پاکستانی قوم کے بچے بھی بڑے ہوشیار ہیں، بہت ذہین ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر یہ جو ڈیز ہمارے ویسٹ ہوئے ہیں، یہ ہمارے دن ضائع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے اور اپنے سال کو روٹین کے مطابق انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی کلاس میں جائیں گے۔ کوئی بھی بچہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا، اس کا سال ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم سب کا، ہمارے پیارے پاکستان کا، اسلامی دنیا کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔